ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی سمیت 9 افراد جان سے گئے۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ پہاڑی علاقے سے ملا۔ ترک ڈرونز اور ریسکیو ٹیموں نے بھی سرچ آپریشن میں حصہ لیا۔ ایران کی درخواست پر یورپی یونین نے سیٹلائٹ میپنگ سروس ایکٹیویٹ کی۔ ایرانی حکام کے مطابق لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو چکی۔ ایران میں فساد سوگوار، عوام اپنے لیڈر کی المناک موت پر غمزدہ۔ ملک میں 5 روزہ سوگ کا اعلان، میتیں تبریز پہنچا دی گئیں۔ نماز جنازہ کل ادا کی جائے۔ ایرانی صدر اور ان کے رفقا کی المناک حادثے میں موت پر پاکستان میں 1 روزہ سوگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سفارت خانے جا کر اظہار تعزیت، کہا آج ڈاکٹر رئیسی جیسا مخلص دوست کھو دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ابراہیم رئیسی امت کے اتحاد کی علامت تھے، ان کا انتقال نہ صرف ایران بلکہ امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ نواز شریف، بلاول بھٹو، مریم نواز، مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی اور عمر ایوب سمیت سیاسی قیادت کا اظہار افسوس۔ سندھ اسمبلی میں ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد منظور۔ ایوان میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی حادثاتی موت پر عالمی رہنماؤں کا اظہار تعزیت۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا افسوس کا اظہار، کہا ایرانی صدر بہترین انسان اور اچھے دوست تھے۔ یو اے ای کے صدر اور سعودی عرب کا اظہار تعزیت، کہا مشکل وقت میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ امیر قطر، ترک صدر طیب ایردوان، اسماعیل ہنیہ اور یورپی یونین کا بھی گہرے دکھ کا اظہار۔ لبنان میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ کیسے اور کیوں پیش آیا؟ ایرانی فوج کے سربراہ محمد باقری نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ فوجی افسران اور تکنیکی ماہرین شامل۔ سربراہی چیف آف سٹاف کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر کریں گے۔ ایرانی آئین کے مطابق نائب صدر محمد مخبر نے عبوری صدر کے طور پر عہدہ سنبھال لیا۔ علی باقری نائب وزیر خارجہ مقرر۔ نئے صدر کے لیے انتخابات 50 روز میں کرائے جائیں گے۔ گزشتہ روز ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی 2021 کے انتخابات میں صدر منتخب ہوئے تھے۔ صحافتی تنظیموں کے تحفظات نظر انداز، پنجاب حکومت نے حد تک عزت بل 2024 اسمبلی میں پیش کر دیا۔ وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بل پیش کیا۔ قانون بننے کی صورت میں جھوٹی اور غیر حقیقی خبروں پر حد تک عزت کا مقدمہ ہوگا۔ اطلاق پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوگا۔ اپوزیشن کی بل پیش کرنے کے دوران ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی، کالا قانون نامنظور کے نعرے، صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ سوشل میڈیا سے متعلق بل کے لیے وزیر اعظم نے کابینہ کمیٹی بنا دی۔ بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوگی۔ شاعر احمد فرحاد کی گمشدگی کیس میں سیکرٹری داخلہ اور دفاع کل طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے۔ اس کیس میں ایک مثال قائم ہونی چاہیے۔ سیکرٹری دفاع لکھ کر اپنی رپورٹ پیش کرے، انہیں ہر صورت بندہ چاہیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا واقعے کی FIR درج ہو گئی ہے۔ اس پر جواب ملا، کیا FIR درج کر کے احسان کیا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل کے دلائل پر استفسار کیا، کیا آپ کبھی اغوا ہوئے ہیں؟ اغوا ہونے والوں پر جو گزرتی ہے وہ ان کو ہی پتا ہوتا ہے۔ کیس کی مزید سماعت کل ہوگی۔ احمد فرحاد کی گمشدگی کی FIR درج ہونے پر یہ حب سے بے جا نہیں بلکہ اغوا کا کیس ہے جس کی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ سماعت کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا شہناز بیوی کیس میں عدالت یہ اصول طے کر چکی ہے کہ عدالت تفتیش میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے بھی عدالت کی مزید معاونت کی جائے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ آج احمد فرحاد کیس میں جو ریمارکس دیے گئے وہ عدالت کا مینڈیٹ نہیں۔ کہا خطے میں لاپتہ افراد کا 50 سال سے ایک ہی طریقہ کار رائج ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں شاعر احمد فرحاد کی بازیابی کے لیے اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا۔ عدالت نے کہا کہ سارے سیکرٹری آ جائیں،
افواج پاکستان کو بلا لیں گے، وزیر اعظم اور کابینہ کو بلا لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک سے تکلیف پہنچی، عدالت سے سنسنی خیز خبریں باہر نکلنا غیر مناسب ہے، ریمارکس نہیں تحریری حکم آنا چاہیے۔ پاکستان اور ترکی میں دو طرفہ تجارت 5 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق، دفاع سمیت اہم شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کے ساتھ اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس، کہا دونوں ممالک کی قیادت ہمیشہ عوام کے مفاد میں کام کرتی ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ریجنل اور گلوبل معاملات میں پاکستان کی حمایت کریں گے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی اور جنگی جرائم کے خلاف مشترکہ کاوشوں پر زور، ایرانی صدر اور ان کے رفقا کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ پاکستان اور IMF میں نئے قرض پروگرام پر پالیسی مذاکرات، وزارت خزانہ نے حکومتی اخراجات کم کرنے کا پلان پیش کر دیا۔ وفاقی حکومت 1 سال میں 300 ارب روپے سے زائد کے خرچے کم کرے گی۔ وزارتوں کی طرف سے نئی گاڑیاں خریدنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ 1 سال سے خالی گریڈ 1 سے 16 کی تمام آسامیاں ختم کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں میں فنڈنگ نہیں کرے گی۔ انفراسٹرکچر کے منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنائے گی۔ کرغزستان سے پاکستانی طلباء کی وطن واپسی جاری، آج مزید 349 طلباء 2 مختلف پروازوں سے لاہور اور اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارن نے لاہور پہنچنے والے 170 طلباء کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا، کہا کرغزستان سے باقی طلباء کی واپسی کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں، اسٹوڈنٹس واپس تب جائیں گے جب وہاں پرامن ماحول ہوگا۔ اسلام آباد آنے والی پرواز سے 179 طلباء وطن پہنچے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کرغزستان میں طلباء کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان، 6 کروڑ روپے جاری۔ پنجاب اور سندھ میں سورج آگ برسانے لگا، پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں 27 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ اسلام آباد میں ٹریفک وارڈن بے ہوش، لاہور میں وکیل نڈھال، طبی ماہرین کا کہنا ہے احتیاطی تدابیر کے ذریعے ہیٹ ویو کے نقصانات سے بچاؤ ممکن ہے۔ آج مری، کلیات، اٹک، چکوال اور جہلم میں چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں بھی گرمی کی شدت برقرار، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں فی الحال ہیٹ سٹروک کا کوئی خطرہ نہیں۔ پنجاب میں ہیٹ ویو کے پیش نظر تعلیمی اداروں میں شیڈیول سے پہلے 7 اضافی چھٹیاں 25 مئی سے 31 مئی تک اسکول بند رہیں گے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں والدین کی رائے اور موسم کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے چھٹیوں کا فیصلہ کیا۔ امتحانات والے نجی اسکول کھلے رکھنے کی مشروط اجازت ہوگی۔ 1 جون سے موسم گرما کی تعطیلات شروع ہو جائیں گی۔ کراچی میں ہیٹ ویو کے پیش نظر 21 سے 27 مئی تک میٹرک کے امتحانات مؤخر، ملتوی پرچوں کا امتحان بعد میں لیا جائے گا۔ سندھ میں طلباء کو گرمی سے بچانے کے لیے اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی، مزدوروں کو 12 سے 3 بجے تک وقفہ دینے کا حکم۔ جناح اسپتال کراچی میں ہیٹ سٹروک وارڈ قائم۔ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے زندگی اجیرن، MKM کا ٹیپو سلطان روڈ کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر احتجاج، خواتین کی بڑی تعداد بھی مظاہرے میں شریک ہوئی کہ الیکٹرک انتظامیہ نے دفتر کا دروازہ بند کر دیا۔ مظاہرین کی دروازہ کھولنے کے لیے توڑ پھوڑ، کہ الیکٹرک کے خلاف عدلیہ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ پنجاب میں شدید گرمی کے بعد غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہریوں کا برا حال، لیسکو کا سسٹم اوور لوڈ، مختلف علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شارٹ فال 200 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ ملتان کے شہری علاقوں میں 5 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے تک بجلی بند۔ فیصل آباد، سیالکوٹ اور ڈسکا میں بجلی بندش کا دورانیہ 6 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ ناروال، شیخوپورہ، میاں چنو، پاک پتن، مظفر گڑھ اور دیگر شہروں میں لوگ بلبلا اٹھے۔ بجلی کی طویل بندش سے پانی کا بحران بھی شہریوں کا امتحان لینے لگا۔ حکومت کا بجلی ٹیرف نیٹ میٹرنگ ریٹ میں کمی کا فیصلہ، ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی بلوں میں 8 روپے فی یونٹ
GST वसूली खत्म करने पर गौर। सोलर टैरिफ 23 रुपए से कम करके 11 रुपए फी यूनिट करने की तजवीज़। सोलर सारिफीन को कौमी ग्रिड से बिजली के इस्तेमाल पर मुकम्मल बिल अदा करना होगा। सनती सारिफीन पर 240 अरब रुपए का इजाफी बिजली टैरिफ कम करने पर गौर। पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों का बोझ 130 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। हालिया 5 साल में 7 अरब 74 करोड़ डॉलर का इजाफा। 5 साल में 70 अरब डॉलर कर्ज और सूद की मद में अदा किए गए। पाकिस्तान के ज़िम्मे IMF के वाजिबुल अदा कर्जों की मालियत 7 अरब डॉलर से ज़ायद। नए कर्ज का हजम 6 से 8 अरब डॉलर होगा। बानी PTI एक और मुकदमे में बरी। मुकदमा आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के इल्जाम पर कराची कंपनी थाने में दर्ज था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। फैसल जावेद, अली नवाज आवान, सैफुल्ला नियाजी, सरताज गुल और असद उमर को भी बरी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की पंजाब असेंबली गैर कानूनी भर्ती केस पे दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को जजेस तैनाती के लिए आखिरी मोहलत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात तक जजेस की तैनाती न हुई तो वजीर आला खुद अदालत में पेश हों। एडवोकेट जनरल ने बताया, पंजाब के अगले इजलास में ये नंबर 1 एजेंडा है। चीफ जस्टिस ने कहा, इस पर तो काबीना का खुसूसी इजलास भी बुलाया जा सकता था। आज तो जजेस तैनाती कमेटी के अरकान भी पेश नहीं हुए। वजीर आला पंजाब और काबीना को आइंदा समात तक नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। समात 24 मई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर की अरकान असम्बली की मुलाकात। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और MPA मियां मरगूब शामिल। लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सूबे की अमूमी सूरत हाल का जायजा। मिलकर चलने के अज़्म का इयादा। अरकान असम्बली ने अवामी तरक्की के लिए वज़ीर आला के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज की अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। गंदुम सस्ती होने के बावजूद डबल रोटी और बेकरी आइटम सस्ती क्यों नहीं हुई? पंजाब हुकूमत ने नोटिस दे लिया। सेक्रेटरी सनत का पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को खत। डबल रोटी और बेकरी मसनूआत की कीमतें कम करवाने की हिदायत। आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने मुबैना जंगी जराइम के इल्जाम में नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफा के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। अरब मीडिया के मुताबिक प्रोसिक्यूटर ने हमास के 3 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी तलब की है। साबिक सरबराह हमास याहिया संवार, सरबराह अल-क़स्साम ब्रिगेड मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल-मिस्री और इस्माइल हनिया के वारंट गिरफ्तारी भी तलब। ICC का पैनल गिरफ्तारी के वारंट जारी करने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला करेगा।